تمہیں بلا نہیں پائے گا۔ اور پھر وہ یہ لمحہ آ جاتا ہے جب الف اپنی دھڑکتے ہوئی زندگی سیحان کے نام کر دیتی ہے۔ اس کا دل سیحان کے جسم میں دھڑکنے لگتا ہے، جبکہ الف ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر جب سیحان کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے نام اس کی زبان پر الف کا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے اس کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ جس لڑکی سے وہ بے حد محبت کرتا تھا وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ پاگلوں کی طرح وہ اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جہاں الف کی میت رکھی ہوتی ہے۔ الف کا بے جان چہرہ دیکھتے ہی سیحان کا ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد جب اسے دوبارہ ہوش آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ الف کو دفنا دیا گیا ہے۔ یہ سنتے وہ فوراً زکریہ کے ساتھ قبرستان پہنچتا ہے۔ الف کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روتا رہتا ہے جسے اس کے ساتھ اس کی پوری دنیا دفن ہو گئی ہو۔ زکریہ بڑی مشکل سے اسے سنبھالتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ غازی صاحب اسے واپس بلا رہا ہے۔ دونوں الف کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ الف کے جانے کے بعد سیحان بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ دنیا سے کٹ کر رہ جاتا ہے، نہ اسے کاروبار میں دلچسپی رہتی ہے اور نہ ہی اپنی زندگی میں۔ غازی وہ یہ سب دیکھ کر پریشان تو ہوتا ہے، مگر وہ اب یہی چاہتا تھا کہ سیحان اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اس مقصد کے لیے وہ سیحان کو پاکستان سے دور ترکی بھیج دیتا ہے تاکہ شدید ماحول بدلنے سے اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ ترکی پہنچنے کے بعد سیحان کی زندگی اداسی رہتی ہے، لیکن پھر اچانک ایک دن اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر اس کی سانسیں روکی جاتی ہے۔ وہ لڑکی الہام تھی اور حیران کن طور پر وہ بالکل الف جیسے دکھائی دیتی ہے۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار سیحان کے چہرے پر امید کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ الہام سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر تبھی الہام اپنے قریبی دوست جاویہ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بعد میں سیحان کی ملاقات رانیہ سے ہوتی ہے جو اسی آفس میں کام کرتی تھی جہاں الہام ملازمت کرتی تھی۔ رانیہ اسے بتاتی کہ الہام اور جاویہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے اور جلد ہی دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ ویورز یہ سن کر سیحان ایک بار پھر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ الہام میں الف کی جھلک دیکھنے لگا تھا۔ اس لیے وہ رانیہ سے مدد مانگتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح الہام کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ رانیہ اس کی مدد کرتی ہے اور اسے اس کمپنی میں نوکری دلوا دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیحان اور الہام ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں۔ سیحان کا خلوص اور محبت آخر کر الہام کے دل میں بھی جگہ بنا لیتے ہیں، یہاں تک وہ جاویہ سے علیحدگی اختیار کر کے سیحان سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب غازی یوسف کو یہ خبر ملتی ہے تو سیحان ایک بار پھر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔